الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن ولا يضربن اور مت ماریں بأرجلهن اپنے پاؤں کو زمین پر ليعلم ما يخفين تاکہ پہچانا جا سکے تاکہ جانا سکے ما یخفین جو انہوں نے چھپا رکھا ہے من زینتہن اپنی زینت کو وتوبوا الی اللہ جمیعا اور تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو عورت جو ہے وہ زمین پر زور سے نہ مارے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے زینت اختیار کر رکھی ہے یعنی پازیب پہن رکھی ہے اب وہ کپڑے کے اندر چھپی ہوئی ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن جب وہ پاؤں زور سے رکھے گی، پاؤں زور سے مارے گی تو کیا ہے اس میں سے آواز آئے گی تو پھر کیا ہے وہ جو زینت مقصود تھا چھپا کے رکھنا وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مردوں کی موجودگی میں، یعنی اگر عورت ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مرد موجود ہیں اور مرد بھی غیر مرد، ٹھیک ہے، جو پچھلی آیت کے اندر یعنی جو آئے ہیں ان کے علاوہ جو ہیں اگر وہ موجود ہیں، ان کے سامنے وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر مار رہی ہے یا پھر اس انداز سے چل رہی ہے کہ وہ پازیب کی آواز آ رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، اسی سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں پر اس بات کی ہمیں تاکید یعنی کر دی کہ وہ پاؤں کو نہ ماریں، وہ چھپی ہوئی زینت کا اظہار ہو جائے گا اس کے ذریعے سے، اور کسی کے آواز جب کانوں میں جائے گی تو اس کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب غور کرنے والی جو یہاں پر بات ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کے حسن اور جمال کا مرکز ہے چہرہ، اگر اس کو کھلا رکھا جائے تو کیا وہ زیادہ کشش والا ہے یا وہ پازیب جو اس نے پاؤں میں پہن رکھی ہے وہ کشش پیدا کرے گی؟ ہمیشہ کیا کشش پیدا کرے گا؟ چہرہ، کیونکہ چہرے سے ہی وہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی آپ ایک مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو دیکھ لو۔ اب کیا انسان کیا دیکھتا ہے؟ یہی چہرہ وغیرہ ہی دیکھ کر اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ پسند ہے لڑکی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارادہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو اب وہاں پر کوئی اور چیز نہیں دیکھتا، صرف یہی چیز ہے کہ جس سے، اور اسلام نے بھی یہی کہا کہ وہ چھپ کر وہ چیز دیکھ لے کہ جو اس کو نکاح کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی جو سبب ہے۔ اب کوئی بھی کسی سے بھی پوچھیں جی آپ کسی عورت سے آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، کیا آپ اس کے بال دیکھ کر آپ اس سے نکاح کر لیں گے، یا اس کی پشت دیکھ کر، یا اس کے لباس کو جو اس نے پہنا ہوا اس کو دیکھ کر آپ کریں گے؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں جب تک میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتا۔ تو یہ چہرہ کیا ہے؟ ایک بنیادی مرکز ہے حسن اور جمال کا، خوبصورتی کا۔ تو جب اس کو ہی ظاہر کر دیا جائے، اس کو ہی انسان نہ چھپائے تو پھر وہ پردے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا ہے جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جا سکتا ہو، جو زنا کی طرف لے کر جا سکتا ہو، جو بہتان کا سبب بن سکتا ہو۔ اسی لیے کیا ہے پاؤں زور سے زمین پر مارنے سے منع کر دیا، اور اسی طرح وہ پوشیدہ چیزیں زینت اس کا اظہار بھی منع ہے کہ جس سے اظہار ہو جاتا ہو، جیسا کہ خوشبو لگانا عورت کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ راستے میں چلتے وقت نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وہ درمیان کے اندر نہ چلیں بلکہ وہ کنارے پر ہو کر، راستے کے اندر گلی کے بالکل کنارے پر ہو کر چلا کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی سے بات چیت کرنی پڑ جائے وہ غیر مردوں کے ساتھ تو لہجہ کیا ہے وہ سخت اختیار کرنا چاہیے، نرم لوچدار گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ جس کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی محبت والی کوئی بات ہوگی، کسی کے دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اس کے دل کے اندر کیا ہے خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بغیر محرم کے یا خاوند کے بغیر عورت کے لیے سفر کی اجازت نہیں دی گئی،
کہ اس کے ساتھ اس کا یا تو خاوند ہو یا پھر محارم رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور خلوت سے اسلام نے منع فرما دیا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی کو اختیار نہ کرے، اگر وہ علیحدگی اختیار کرتا ہے تو تیسرا ان کے اندر کیا ہے، شیطان آ جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جوائنٹ فیملی کے اندر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر کے اندر وہ بھائی بھی اس کے موجود ہوتے ہیں، یعنی دیور ہے، جیٹھ ہے، تو اس کے ساتھ بھی علیحدگی سے اسلام نے منع فرمایا، اور بلکہ اس کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی علماء نے دو تفسیر بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ موت سے مراد جس طرح یعنی موت کہیں پر بھی آ کر انسان کو دبوچ لیتی ہے، اسی طرح یعنی کہ یہ دیور یا جیٹھ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کبھی شیطان حملہ آور اس کو کروا سکتے ہیں، تو اس لیے کیا ہے علیحدگی سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر اسی وجہ سے اسلام نے جو ہے گھر کے اندر اور گھر کے جو اندر سے اندر والا جو کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر عورت کی نماز کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہ مسجد میں اگر وہ آنے کی اجازت مانگتی ہے کہ جی میں نے وہاں پر جانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، درس ہوتا ہے، میں وہاں پر درس سنوں گی، تو پھر اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ اس کو منع نہیں کرنا، اس کو پھر آپ نے اجازت دے دینی ہے کہ جب بھی وہ اجازت طلب کرے۔ لیکن افضل اس کے لیے پھر بھی کیا رکھا گیا ہے، گھر ہی رکھا گیا تھا، اور گھر کا بھی اندر والا کمرہ یعنی پردے کا اس کے اندر اصل میں اہتمام ہے خاص طور پر۔ اور پھر اسی طرح کچھ عورتیں کیا ہیں، وہ خاوندوں کے نام پر ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جعل سازی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی فطرت کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ پارلر سے مثال دے رہا ہوں آپ کو، پارلر سے تیار ہونے کے بعد وہ کدھر جاتی ہے، شادی میں، گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، کبھی شوہر کے سامنے وہ تیار ہوئی، اس نے زیب و زینت کو اظہار کیا، اپنے آپ کو اس نے خوبصورت بنایا، نہیں، گھر کے اندر کیا وہ اسی طرح کے کپڑے جو پرانے ہیں، شاید کہ 15-20 دن بھی وہ نہ کوشش ہو نا تو وہ کہے کہ یہ بھی میں گزارا کر کے گھر کے اندر چلا لوں۔ تو لیکن اگر فنکشن میں جانا ہو، کسی شادی کے اندر جانا ہو، پارٹی کے اندر جانا ہو، تو پھر کیا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے نام پر کیا ہے، کچھ یہ پلکیں بنانا شروع کر دیتی ہیں، کچھ جو ہے ابرو اس کو بناتے ہیں، کچھ چہروں کے بالوں کو نوچتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر سر کے بالوں کا جوڑا بناتی ہیں۔ ان ساری عمل پر اسلام نے اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یعنی کہ یہ کچھ خواتین اس نام پہ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم اپنے شوہروں کو خوبصورت لگانا چاہتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس چیز کے اندر جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، شوہر بھی اگر کہے نا کہ جی آپ اپنی یہ جو ہے نا ابرو ان کو باریک کر لو، نہیں کر سکتی۔ شوہر کہے جی اپنے دانتوں کو چھدوا لو، اسلام نے اس کے اوپر کیونکہ نبی علیہ السلام نے لعنت کی، نہیں کر سکتی۔ شوہر کہے کہ جی چھوٹے بال کر لو، نہیں، کیونکہ یعنی جن کاموں کو شریعت نے منع کر دیا وہ آپ شوہر کے کہنے کے اوپر بھی نہیں اختیار کر سکتی۔ اب شوہر آپ کو کہے جی مجھے آپ کے پردے کی ضرورت نہیں، آپ اسی طرح گھومتی پھریں، غلط ہے، اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو شریعت کے اندر وہ معیوب نہیں ہے، شریعت کے اندر اس معتوب نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے گی، بلکہ اس کو اجر ملے گا۔ کیوں کہ شوہر اس کو اسلام پر چلنے سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن اس نے ثابت قدمی اختیار کی ہوئی ہے، وہ اسلام پر چلنا چاہ رہی ہے، دین اسلام کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کچھ جو ہیں وہ شوہروں کا بہانہ لے کر اس طرح کے معاملات کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا رواج ہے، یعنی کہ وہ اونچی ایڑی والی جو ہیل والی پہن لیتی ہیں چپلیں، یہ بنی اسرائیل کے اندر فساد کی جو سب سے بڑی یعنی خرابی کا جو سبب بنا تھا، عورتوں کے اندر جو فتنہ آیا تھا، یہی فتنہ تھا۔ اسی فتنے سے وہ مردوں کے اندر یہ فتنہ یعنی مبتلا ہو، مرد اس کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ، میں اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مردوں کے اوپر سب سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے، یعنی کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک فطرت رکھی ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے جلدی۔ تو رب العالمین نے یہ فطرت کے اندر جب چیز رکھی ہے اور جب اس کو ایسے وسائل مل رہے ہوں، ایسے اسباب مل رہے ہوں، وہ اس کو تیار چیزیں مل رہی ہوں، تو پھر تو وہ جلدی اس جانب چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے جو خطرناک میری امت کا فتنہ ہوگا، حالانکہ اگر احادیث کے اندر دیکھیں مال کے فتنے کو، دیگر فتنوں کو آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان کی، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر جو سب سے زیادہ خطرناک یعنی جو انسان کی دنیا کو تباہ برباد کر دیتا ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ عورتوں کا ہی فتنہ ہے۔ اور اسی فتنے کے اندر جو بندہ مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ شریعت اسلامیہ کو
پامال کر دیتا ہے، وہ اسلامی احکامات کو پس سے پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے حکم دے دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اب انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے خطا ہو جاتی ہے، سارے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں پر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے یعنی مرد ہو عورت ہو سب کے سب مل کر اللہ رب العالمین کی طرف اکٹھے ہو کر اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ استغفار کرو۔ اور یہ توبہ استغفار مومن کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہر حال کے اندر انسان کو توبہ اور استغفار اختیار کرنا چاہیے۔ اس کو میں ایک مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح مچھلی ہوتی ہے نا، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کے بغیر زندہ نہ رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعائیں ہیں، ان کے اندر ہمیں توبہ اور استغفار کے الفاظ مل رہے ہیں۔ نماز ہے، نماز کے بعد ہے، دیگر یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو توبہ کی طرف بہت زیادہ دیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اب جب انسان نے توبہ کرنی ہے، صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں کرتا ہوں کہ توبہ جب آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے توبہ کرتے وقت اس چیز پر انسان نادم ہو کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس بات پر نادم ہو، اس پر نہ ہو کہ یہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے مجھے جانی طور پر یہ نقصان پہنچا تھا، یہ مالی نقصان پہنچا تھا، لہٰذا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، وہ اس پر نادم ہو کہ نہیں یہ میں رب کی نافرمانی کر رہا تھا۔ جب یعنی یہ احساس کر کے بندہ توبہ کرے گا نا تو پھر اس کا دل اس کو نادم پشیمان کرتا رہے گا، نہیں تو یہ بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر تو نے فلان چھوڑی ہے وہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کے چھوڑا ہے تو یہ بھی نافرمانی ہے۔ اور نمبر 2 کہ جب توبہ گناہ ہو جائے تو بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اتنی جلدی اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ آئندہ اس بات کا عزم کرے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، یعنی عزم ارادہ تو یہی بنائے نا انسان کہ میں نے آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن کیا ہے شیطان ہے، پھر انسان کو بہکا سکتا ہے، انسان ہے خطا کا پتلا ہے، وہ دوبارہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن ہو جائے پھر دوبارہ وہی کیفیت ہو، یعنی کہ انسان دوبارہ وہ جلدی توبہ کرے۔ اور جب گناہ کا آپ نے اعتراف کرنا ہے تو اس کے اندر انتہائی عاجزی انکساری کا پہلو ہونا چاہیے کہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ کرے، جیسے ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی فاغفر لی، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، یعنی اس انداز سے عاجزانہ التماس کرے رب العالمین کے سامنے، اور پھر زیادہ گڑ گڑا کر بخشش کی وہ دعائیں مانگے، اور پھر اسی طرح ایسے اعمال کو بھی سر انجام دے جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتے ہیں، یعنی اس کے بعد مزید نیکیاں کرے، وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایسے اعمال سر انجام دے جو احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر وہ انسان اس راستے کو اپناتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے وہ راستہ جو گناہ سے بچنے والا راستہ ہے وہ اللہ رب العالمین کافی حد تک اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے اس کا دل جو ہے اللہ رب العالمین ہٹا دیتے ہیں۔ تو جب اس انداز سے توبہ ہوگی تو یقیناً وہ فائدہ بھی دیتی ہے، اور جب ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہماری اکثر عادت ہوتی ہے، ہم یہاں پر دعا بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دوسری باتوں کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ دعا جو ہے نا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ انتہائی عاجزانہ التماس رب العالمین کے سامنے کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔